إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس مقدس عبادت گاہ میں جمع کیا، مسجد میں جمع کیا، اول وقت میں حاضری کی توفیق دی۔ یہ وہ توفیق ہے جس سے بہت سارے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں عطا کی۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے جاننا، جن کے جناب میں ہمارے تعلق سے کیا واجب ہے اس حق کو ادا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، امت کے ہر فرد کا یہ فرض ہے، واجب ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے ہیں اور دوسروں کے راستے پر چلتے ہیں، اور وہ راستہ ان کو صحیح معنی میں جنت تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے پر میرے صحابہ چلیں گے، وہ راستہ وہ ہے جو آدمی کو نجات دلاتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم متبع سنت بنیں، سنت کے مطابق چلیں۔ تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں وہ پیاری پیاری عادتیں، خصلتیں، صفات، اخلاق حمیدہ کیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آج ہم میں ندارد ہیں، وہ اخلاق آج ہم میں نہیں ہیں، وہ صفات آج ہم میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا یہ کوشش کریں کہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا عادتیں تھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مختصر سی زندگی کی باتیں کہ یتیمی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، اور جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے ہی شہر سے نکالے گئے، مکے سے نکالے گئے، اور جاتے ہوئے ہجرت کے وقت مکے والوں سے خطاب کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے کعبہ، تجھ سے مجھے محبت ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کعبہ مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خُوصِرَ فِي الشَّعْبِ 3 سنین، 3 سال تک شعب ابی طالب میں بند رہے، قید رہے، ایک طرح کا بیکاٹ مکے والوں نے کیا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بند رہے، جہاں بچے بھوک کو روتے تھے، صحابہ نے بھوک کی تکلیف برداشت کی، اور بہت سارے ایسے جو مکے میں عیش اور تنعم کی زندگی گزارتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ وہاں شعب ابی طالب میں قید ہیں۔ ایک طرح کا بائیکاٹ تھا جو مکے والوں نے کیا تھا۔ وہ تکلیفیں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنے سارے خاندان والوں کے ساتھ سہی، جو تکلیفیں آج آپ صحیح عقیدہ کے حامل ہونے کی وجہ سے سہتے ہیں۔ آپ بدعات سے، شرک سے،
اور تمام غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو خاندان والوں کی طرف سے، آپ کے اپنوں کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا موقع پیش آئے تو آپ شعب ابی طالب کے ان دنوں کو یاد کریں کہ میرے نبی نے بھی ایسی ہی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ صحیح عقیدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے لیے میرے نبی نے ایسی تکلیفیں برداشت کی تھی، اور کہا وَاخْتَفَى فِي غَارٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ اور رسالت کے لیے مکے سے جاتے ہوئے اور مکے سے ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں پناہ لیے، غار ثور میں چھپے کہ چلو ان کے مکر سے، ان کے فریب، ان کے دھوکے سے، ان کی تکلیف سے، ان کے نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے غار کو ایک ذریعہ بنایا اور وہاں بھی چھپے، اور کہتے ہیں اور لوگوں نے اتنے پر بس نہیں کیا، اور جب مدینہ آئے تو لوگوں نے زہر بھی پلا دیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو جائے، اور بکری کے گوشت میں زہر ملایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور جیسے کہتے ہیں اور اس پر ان کو تسلی نہیں ہوئی تو اتنا کیا کہ جادو بھی کروا دیا۔ اچھا جادو کرنے والا تھا، بولا کہ اتنے سارے جادو کرتے ہو، ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو۔ اور وہ نظر دیتا تھا تو کہا کہ اتنے ساروں تمہاری آنکھوں میں وہ تاثیر ہے، چلو اس کو نظر دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر، ابتلاء، آزمائش کہ زندگی میں 6 بچوں کا انتقال ہوتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صبر کرتے ہیں۔ 6 بچے جس کی زندگی میں انتقال ہو جائیں، اور کہا وَتَبِعَهُ قَوْمُهُ، اور اسی پر قوم نے بس نہیں کیا، مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہجرت کی مدینہ، وہاں بھی پیچھا کیا، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیا، اور وہاں پہنچ کر مدینے میں منافقوں کا نشانہ بنے، انہوں نے طرح طرح کی کاوشیں کی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ مختصر سی داستان تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا خاصیتیں دیں، کیا کیا مزیتیں دیں، کیا کیا بلند مرتبوں سے نوازا۔ کہا انہ صاد الکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں آدم کے سارے بیٹوں کا سردار ہوں۔ جب یہ بات کہتا ہوں تو یہ فخر سے نہیں کہتا ہوں، ولا فخر، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کو یہ سیادت، یہ قیادت عطا ہوئی کہ وہ سارے آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں، اور یہ سرداری آپ کے حق میں بھی مقدر ہے، میرے حق میں بھی مقدر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، تب آنکھیں بند کر کے شخصی کتابوں میں کھو جائیں اور دین سے ہٹ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل نہ کریں، تب یہ قیادت اور سیادت ہمارے حق میں مقدر نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، جہاں پورے انبیاء ہوں گے، لیکن لوا الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ کہا کہ کہیں فخر کی کوئی بات نہ آ جائے، تو کہا کہ اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ وَمِنْهَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا خاصیت دی، کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی گئیں۔ حدیث الشفاعہ میں آتا ہے سارے لوگ دوڑے دوڑے انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر رسول اور نبی یہی کہتا ہے نفسی نفسی، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، میں اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہوں، میرے غلطیوں کو یاد کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہے ہیں انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔
دوستو عزیزو، کیا اچھا نہیں ہوگا ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو پکڑ لیں، نماز اللہ کی نبی جیسی، سارے عبادات اللہ کے نبی جیسے، تاکہ حرض محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ کہا ایثارہ علی نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو قبول ہوتی ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے لیے دعا کرتے کہ اللہ عائشہ میرے لیے بڑی چہتی ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی جواب دیا، بولا عائشہ، ام المؤمنین عائشہ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ ایسا بولنے میں کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی غلط نہیں، کہا کہ واقعی مجھے عائشہ سے بڑا پیار ہے، میرے نبی چاہتے تو وہ دعا ماں عائشہ کے لیے کہہ دیتے کہ اے اللہ اس میری چہیتی بیوی کی گود بھر دے، اس سے مجھے کوئی اولاد پیدا ہو، لیکن اللہ کے نبی نے وہ دعا نہیں مانگی۔ اگر چاہتے تو دنیا مانگ لیتے، یا اللہ میرے لیے بڑی دنیا دے دے، دنیا کی دولت دے دے، ماں عائشہ کو ایسا کہنا نہ پڑتا مالی ولی دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارے مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، کراکب استظل تحت شجرہ، ارے وہ تو اس سوار کی طرح ہے جو جاتا ہے درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر لیتا ہے۔ ومات درعه مرہونۃ بید یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ کی درع جو جنگی لباس ہوتا ہے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ اگر میرے نبی چاہتے تو وہ دنیا مانگ لیتے، دنیا کی دولت مانگ لیتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اولاد مانگ لیتے، لیکن نبی نے کہا کہ میں نے اس دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ فہی نائلہ، وہ دعا میری شفاعت ہے، میری سفارش ہے، میری اس ہر امتی کو ملے گی جو توحید پر مرے گا، اللہ جو موحد ہوگا توحید پر مرے گا اس کو میری شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، آج امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑی تعداد شرک کے سمندر میں غوطے لگا رہی ہے۔ اس کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، میری ہے، اور ایسے سینٹروں پر ہے کہ ہم انہیں بچائیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں ملے۔ ہمارا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں ملے گی، سفارش تمہیں ملے گی، انگوٹھوں کے چوم لینے سے نہیں، اور بڑی عزت سے دعویٰ کرنے سے نہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محبت رسول کی محبت رکھتا ہوں۔ ایسے دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پر چلیں۔ دوستو عزیزو، کہتے ہیں اقسم اللہ بحیاتہ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بابرکت زندگی ہوگی۔ اللہ نے بھی قسم کھائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی، اور کہا وقر فی ندائہ، وقر فی ندائی، اور بڑی عزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ قرآن آپ پڑھ لیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو کہا اے رسول، جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں اس کی تبلیغ کیجیے۔ کبھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، لیکن نام لے کر کبھی نہیں پکارا، نام لے کر کبھی نہیں پکارا۔ پکارا تو آدم کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا، آدم علیہ السلام کو نام سے پکارا، زکریا علیہ السلام کو نام سے پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، ڈریے مت۔ لیکن اللہ کے نبی کی جب بات آئی تو کہا یا ایھا النبی، جو بہترین نبوت کی صفت ہے،
رسالت کی صفت ہے، اس کو لے کر پکارا. یہ اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پتھر بھی سلام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا جو سدا کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، وہ قرآن کا معجزہ ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اسی کے تعلق سے کچھ اور باتیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا. تو کہتے ہیں ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، متفق علیہ. صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے لوگوں، میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، جو اچھی بات ہو سکتی تھی میں نے تمہیں بتا دی. اور سب سے اچھی بات، بہترین بات نداء توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اپنی رسالت کا آدھا زمانہ، مکمل مکے کی پوری زندگی، جبل صفا سے لے کر صفا کی پہاڑی سے لے کر یہی بات کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. بات کی شریعت کی ساری باتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن مکے کی ساری زندگی، کبھی سوق عکاظ میں، کبھی سوق ذوالمجنہ میں، کبھی کعبۃ اللہ کے سائے میں، کبھی ابو لہب کے سامنے، کبھی مکے کے قریش کے سامنے خصوصاً یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. اور اسی دعوت کو پھیلانے والوں کے لیے کہا کہ دیکھو تم اس دعوت کو پھیلاؤ، توحید کی دعوت کو پھیلاؤ، اس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، اپنی جان، اپنا مال لٹاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تمہیں ملے گی. وَهِيَ نَائِلَةٌ، وہ سفارش تمہیں ملے گی، میری شفاعت ملے گی جب تم توحید کے پھیلانے کے لیے کام کرو گے، اس کاز کے لیے کام کرو گے. کثیر التعبد، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی عبادت کرتے تھے. تشقق قدما، نماز میں ایسے ٹھہرے ہیں کہ پیر پھٹ گئے ہیں، پیر سوج گئے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں، میں تصور کر سکتا ہوں، ہماری یہ مادیت پرست زندگی، دنیا نے ہماری آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، قرأ، ایک رکعت میں پڑھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 سورتیں ایک رکعت میں پڑھا. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 سورتیں ایک رکعت میں میرے نبی نے پڑھا، جس کے اگلے اور پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی جا چکی، ساری خطائیں معاف کر دی جا چکی ہیں. اور لوگ شکایت کرتے ہیں، ارے نماز لمبی ہو جاتی ہے. ارے ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، میرے نبی کو کس نے مجبور کیا کہ اتنی لمبی رکعتیں پڑھے؟ کس نے مجبور کیا؟ کیا مجبوری تھی؟ ارے بہت سارے کام تھے، بہت ساری بیویاں تھیں، بہت سارے مصروفیات تھے، لیکن اللہ کے سامنے اتنی دیر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا یہ 3 سورتیں اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں پڑھا، اور آواز بھی کتنی پیاری. صحابی رسول برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون پڑھتے سنا. میں نے اس سے اچھے آواز میں کسی کو، اس سے اچھا پڑھتے کسی کو نہیں سنا. عذاب کی آیت پر ٹہرتے، رحمت کی آیت پر دہراتے، عذاب کی آیت کو دہراتے، اور قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے. یہ میرے پیارے نبی کی حق میں تھا، اتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے. خاشعا للہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتے بھی تھے، ذکر کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے نبی کو سنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی، جس کی خطائیں بخش دی گئیں وہ دعا کر رہا ہے. ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں 100 مرتبہ دعائیں کر رہا ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے.
وتب علی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایک مجلس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے میرے اور آپ کے پیارے نبی، اور کہتے ہیں یحب الصلاۃ ویوصی بہا، میرے اور آپ کے پیارے نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی، نماز سے بڑا پیار تھا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں پر، میں نے اس تعلق سے، چونکہ میں نے اس کو اسی لیے انتخاب کیا کہ اس موقع پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں، چھٹیوں میں ہوتے ہیں، اسکول کے نوجوان ہوتے ہیں، وہ سن لیں ہمارے جتنے خلفاء ہیں ان خلفاء میں سے تو اکثر ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محراب میں ہوتی ہے فجر کے وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عبد الرحمن ابن ملجم قتل کرتا ہے فجر کے وقت، جس وقت ہمارے نوجوان گرم لحافوں میں بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے۔ ارے تمہارے اسلاف کی یہ حالت ہو کہ کوئی شہید محراب کہلائے، کوئی قرآن پڑھتا ہوا شہید ہو جائے، عثمان ذو النورین اپنے بیوی بچوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہوا شہید ہو جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فجر کی وقت وہ قتل کر دیا جائے، وہ شہید کر دیے جائیں، اور آپ اپنے گھروں میں لحاف میں اوڑے سوتے رہیں، قرآن سے کوئی محبت نہ ہو اور دعویٰ ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان دعووں کی کوئی حقیقت ہے؟ ہمیں احساس کرنا چاہیے، اسلاف کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا چاہیے، سیرت کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے لیے کیا انمول جواہر اس میں ملتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری وقت ہے جسم مبارک سے روح نکلنے کو ہے، حبیب محبوب کی طرف رفیق اعلیٰ سے ملنے کو ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، جیسے الفاظ ہیں، کہا وما کاد یفیض من لسانہ، کہا کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، بار بار کہا، کہتے ہیں یوصی بہا حتی فاضت روحہ، یہاں تک کہ جان جو نکلی آخری الفاظ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی زبان سے ہی تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ دوستو اگر آپ اور میں امتی ہیں، صحیح معنی میں شہدائے رسول ہیں، فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں، تو اس وصیت کا احترام ہونا چاہیے، جس وصیت کو کہتے کہتے اللہ کے رسول اپنے محبوب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہوں اور جان آفری کے سپرد کر دی ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے ہوں، اس وصیت کا لحاظ ہم مرد اور خواتین کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس کے بعد کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ کہا اللہ الصلاۃ الصلاۃ۔ کہتے ہیں وَكَانَ يُحَثُّ صِغَارَ الصَّحَابَةِ عَلَى نَوَافِلِ الصَّلَوَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو نفل نماز پڑھنے کی طرف ابھارتے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من الليل، مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبا قصہ ہے، بیان کرتے ہوئے نصیحت کیا، کہا کہ اگر عبداللہ بن عمر نفل نماز کی پابندی کر لیں تو کتنا اچھا ہے، تہجد کی پابندی کر لیں تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں موقن بأن کلام اللہ فیہ تاثیر فیہ شفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام باعث شفا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے سے شفا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اذا مرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اللہ کا کلام معوذتین پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، سارے جسم کو پھیر لیتے، اور کبھی حضرت حسن اور حسین پر بھی دم کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس دین کی دعوت و تبلیغ کا اتنا اہتمام کرتے کہ بچوں کو دعوت دیتے، بوڑھوں کو دعوت دیتے، نوجوان کو دعوت دیتے. سنا کہ کسی گھر میں یہودی کا بچہ بیمار ہے، وہاں تشریف لے گئے، جو کبھی آپ کی خدمت کرتا تھا اسے دین کی تبلیغ کی، اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا کیا مان لو ابو القاسم کی بات کا، اطع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. تو بچے نے مرتے ہوئے آخری وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. میرے نبی نے ہر ایک کے پاس دعویٰ کیا، چاہے وہ یہودی کا بچہ ہو یا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا بڑا ہو، اور اس ہمارے نبی نے میرے اور آپ کے لیے مثال چھوڑ دی کہ یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. یتواضع للصغیر یتلطف فی تعلیم اصحابہ. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑتے ہیں. معاذ کہتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، بڑے پیار سے سمجھایا، کہا واللہ انی لأحبک یا معاذ. کہا کہ معاذ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں. آدمی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرے، یعنی اللہ کے لیے آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. پھر کیا کہا، اس محبت کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا کہ بس یہ چاہیے، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے عوض میں تمہیں یہ دعا سکھلاتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرو. اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں جیسے کرنا ہے، وہ شکرک وہ حسن عبادتک، میں تیرا شکر کروں اور اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کروں، اچھی طریقے سے ارکان ادا ہو. دوستو عزیزو، آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہا لا یعنف ولا یتکبر. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہیں کرتے تھے اور اپنے من میں کہ نہیں میں بڑا. اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، جاء رجل اعرابی، ایک آدمی بولا رجل غریب، اجنبی آدمی ہے، جانتا نہیں ہے کہ کیا اس کا دین کیا ہے، اس کو دین سمجھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، آپ کے لیے کرسی بچھائی گئی، قوائم حدید، کہا کہ اس کے پائے لوہے کے تھے. اس آدمی کو سارا دین سکھایا، پھر دوبارہ ممبر پر آئے اور اپنا خطبہ مکمل کیا. خطبے کے دوران یا کوئی اور مناسبت تھی جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، لیکن ایک اجنبی آدمی کے آنے پر یہ نہیں کہا کہ چلو انجانا آدمی ہیں، اس آدمی سے ہمارا کیا تعلق، ایسی ساری باتیں نہیں کہی. میرے اور نبی کی، آپ کے نبی کی بہت ساری باتیں ہیں. کہا دنت الاخلاق لیس بفاحش. اور میں خاص کر اپنے بچوں سے کہتا ہوں، میں اور آپ کے پیارے نبی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس بفاحش ولا متفحش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فحش کبھی نہیں نکلتا تھا، فحش باتیں نہیں نکلتی تھی. اشد حیاء من العذراء، کنواری لڑکی سے زیادہ شرم آتے تھے. جو شرم کا احساس کنواری عورت کو ہوتا ہے اس سے زیادہ شرم آتے تھے، اتنا احساس تھا. اور کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا. حکیم بن حزام کہتے ہیں بڑا دینے والے تھے، بہت دیتے تھے. وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو دے دیا، اور مانگا تو اور دیا. اور ایک صحابی آئے، کہا کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بین جبلین، دو وادی میں جتنی بکریاں ہیں ساری دے دی. وہ لینے کے بعد آپ کے جسم مبارک پر دیکھا بڑی خوبصورت چادر ہے. کہا ما احسنک ما احسنہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دامن پر کیا خوبصورت چادر ہے، وہ بھی دے دیجئے. اللہ کے نبی نے وہ بھی نکال کر دے دی، چلو یہ بھی لے لو. یہ میرے اور آپ کے نبی کا عطا ہے، یہ جود ہے. اسی لیے کر ریح المرسلہ، چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ دینے والے تھے. دوستو عزیزو، یہ میرے اور آپ کے نبی کی کچھ باتیں تھیں. کوشش کیجیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے اندر پائی جائیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہم کہلانے کے مستحق ہوں. یہ خاص کر شعبان کا مہینہ ہے جو روزوں کا مہینہ، جس میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے. اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ رمضان کے لیے کچھ عادی ہو جائے. اور کبھی کہا کہ شعبان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال
اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ساری امتیوں کی بخشش کر دیتا ہے، اور لیکن کہا سوا مشرکن او مشاہن، ایک مشرک اس کی بخشش اس وقت بھی نہیں ہوتی، یہ وہ جس کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے بغض، حسد، عداوت بھرا ہوا ہے، اس کی بخشش اس میں نہیں ہوتی۔ اس مبارک مہینے میں کوشش کریں کہ دلوں میں جو عداوتیں، کدورتیں، دشمنیاں دوسروں کے تعلق سے ہیں اس کو آپ اپنے دل سے نکال دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں تمام کے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ اے الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کلیہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے مرحومین کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ ہم میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھی الجھنوں کے شکار ہیں، فکر کے شکار ہیں، یا اللہ ان کے فکروں کو دور فرما، ان کے مسائل کو دور فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کو ادا کر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔